اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبق نمبر 13 جو پیچھے میں نے آپ کو ویڈیوز بھیجی ہیں وہ صرف تشدید کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس میں نے بھیجی ہے۔ اب سبق نمبر 14 میں تشدید کے ساتھ آپ کو سکون بھی نظر آئے گا، مطلب ہے کہ شد کے ساتھ آپ کو جزم بھی ایک ہی کلمہ میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زبر را، مر را پیش واو رو، مر رو۔ یہاں پہ میں نے را کو پر ادا کیا اور را کے ساتھ واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ را زبر با، رب با دیر یا بی، رب بی۔ یہاں پر میں نے را کو پر ادا کیا اور با کے ساتھ یا مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں ان پیچھے والے لیسنز میں۔ اور حروف قلقلہ، جہاں پہ قلقلہ کرنا ہوگا وہاں پر کلر نیلے رنگ کا ہوگا، تو حروف قلقلہ ساکن کی صورت میں جب ان کے اوپر جزم ہوگی نا تب قلقلہ ہوگا۔ جیسے یہ با حروف قلقلہ کا ہے لیکن اس کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو رب بی ایسے نہیں پڑھنا۔ رب آواز کا جھٹکے کے ساتھ ریورس ہونا قلقلہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم سمپل پڑھیں گے رب بی ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ قلقلہ صرف جزم کی صورت میں ہوگا۔ میم پیش دال، مد دال زبر تا، دت مدت، ہا پیش قاف، حق قاف زبر تا، قط حق قط، قاف کو پر ادا کیا، خوا زبر فا، خف فا زبر تا، فت خف فت۔ خوا کو میں نے پر ادا کیا، یہاں پر قاف کو پر ادا کیا۔ تا زبر با، تب با زبر تا، بت تب بت، تا زبر تا، خوا زبر لام، خل تا خل، لام زبر تا، لت تا خل لت۔ ہجا کرتے ہوئے، جوڑ کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ پہلے دو الفاظ کا جوڑ کرنا ہے، ان دونوں کو ملانا ہے، پھر تیسرے کا جوڑ کرنا ہے، پھر تیسرے کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا اگٹھا جوڑ نہیں کر دینا، اگٹھا، ٹھیک ہے۔ قاف زبر دال، قد دال زبر میم، دم قدم تا پیش تو، قدم تو۔ واو زبر صاد، وس صاد پیش با، صوب وصوب، حاضر حی، وصوب حی۔ صاد کو میں نے پر ادا کیا، با کے اوپر دیکھیں نیلا رنگ آ گیا، با کے اوپر قلقلہ کیا میں نے کیونکہ با ساکنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر با کے اوپر تشدید ہوتی پھر با پر ہم قلقلہ نہ کرتے، جیسے اوپر رب بی میں ہم نے قلقلہ نہیں کیا۔ واو زبر شین، وش شین زبر میم، شم وشم، سین زیر سی، وشم سی۔ واو زبر شین، وش شین زبر فا، شف وشف، عین دیر عی، وشفعی۔ با دیر صاد، بس صاد زبر با، صاب بس صاب، را ساکن بس صابر۔ یہاں پر صاد کو پر ادا کیا، با پر قلقلہ کیا، وقف تام کی وجہ سے را کو ساکن کر دیا۔ واو زبر صاد، وس صاد زبر یا، سوئی وسوئی، فا دیر فی وسوئی فی۔ یہاں پر صاد کو پر ادا کیا اور یہ یا لین کی ہے، واو اور یا سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے واو لین اور یا لین کہلاتی ہے۔ ان کو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی طرح لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ واو زبر لام، ول لام زبر یا، لئی ولئی، لام زیر لی، ولیلی ولیلی۔ اس کو بعض اوقات بچے پڑھ دیتے ہیں، وصیف ہی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ لئی اور وصوئی وہ حروف سبق جو لین والا سبق ہے پیچھے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو تئی، لو لئی، مو مئی۔ میم اور واو سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر آ جائے وہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ واو زبر تا، وت تا دیر یا، تی وتی، نون دیر نی، وتینی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا سے پہلے زیر آ گئی تو یہ یا مدہ کی ہوگی، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ یہاں پہ یا لین ہے، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ واو زبر زا، وز زا زبر یا، زئی وزئی، تا پیش واو، تو
वज़्ज़ैतू, नून देरनी, वज़्ज़ैतूनी, या साकिना और यहाँ पर वाव मद्दा, सीन जेर जीम सिज, जीम देर या जी, सिज जी, लाम दो देर ले, सिज जी ले। यहाँ पर मैंने या मद्दा को अदा किया और तनवीन के ऊपर मैंने इख्फा किया क्योंकि आगे हरूफ इख्फा है। सीन जेर जीम सिज, जीम देर या जी, सिज जी, नून दो पेश नून, सिज जी नून। या मद्दा मैंने अदा किया एक अलिफ के बराबर लंबा और यहाँ पर नून तनवीन के ऊपर मैंने गुन्ना किया, इख्फा नहीं क्योंकि आगे हरूफ इख्फा नहीं है। मीम पेश नून मु, फा ज़बर का फक, मुफक, काफ ज़ेर या की, मुफक्की, नून ज़बर ना, मुफक्कीना। ठीक है जी, नून साकिना के ऊपर मैंने इख्फा किया, फा हरूफ इख्फा का है और यहाँ पर या मद्दा को मैंने अदा किया, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा। फा ज़बर फा, हमजा देर नून इन, फा इन, नून ज़बर लाम नल, फा इन नल। यहाँ पर एक वर्ड कंप्लीट हो गया, एक कलमा। जीम ज़बर नून जन, नून ज़बर ना, जन्ना, ता ज़बर ता, जन्नता। मिलाकर पढ़ते हैं, फा इन्नल जन्नता। यहाँ पर दोनों जगह पे मैंने नून के ऊपर गुन्ना किया क्योंकि नून और मीम के ऊपर अगर शद आ जाए तो हर सूरत में गुन्ना करना है। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको गुन्ना के कवाइद में मैंने आपको बताया हुआ है। लाम ज़ेर ली, हा पेश बा हुब, लिहुब, बा ज़ेर लाम बिल, लिहुब्बिल, खा ज़बर या खुई, रा ज़ेर री, खुईरी, लिहुब्बिल खुईरी। जहां पर एक कलिमा दूसरे कलिमे के साथ ज्वाइंट होता है ना, वहां पर ये एक एक कलमा कंप्लीट होता है जहां पर ज्वाइंट होता है। तो बच्चों की आसानी के लिए पहले एक कलमा जहां पर ज्वाइंट होता है वहां तक उसका जोड़ करके पीछे से मिलाकर पढ़े, फिर आगे वाले कलिमा का अलग जोड़ करके उसको पढ़े, फिर आखिर में इसको सारे को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है जी। हमजा देर ई, जाल ज़बर सीन जस, इज़स, सीन ज़बर सा, इज़स्सा, मीम ज़बर अलिफ मद मा, इज़स्समा। हमजा पेश नून उ, इज़स्समा उ। शीन ज़बर कौफ शक, कौफ ज़बर ताक़त, शक़्क़त। अब गठा मिलाकर पढ़ते हैं, शक़्क़त। जहां पर ज्वाइंट हो रहा है वहां पर मैं रुक रहा हूं ताकि पढ़ने वाले के लिए, जोड़ के साथ पढ़ने वाले के लिए आसानी हो और उसकी प्रैक्टिस सही हो। यहां पर ये मद वाजिब है। ठीक है जी, मद के बाद उसी कलिमा में हमजा है और यहाँ पर नून इख्फा का है क्योंकि शीन हरूफ इख्फा में है। कौफ को पुर अदा किया मैंने। ठीक है जी। मीम ज़बर क़ा, मत क़ा ज़बर अलिफ क़ा, मत क़ा, रा ज़ेर री, मत क़ारी, क़ाफ पेश नून क़ुन, मत क़ारी क़ुन, नून ज़बर जीम नज, मीम पेश सा मुस, नज मुस, सा ज़बर अलिफ सा, नज मुस्सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, बा पेश बू, साक़िबू, नज मुस्साक़िबू, मत्तारिक़ुन। यहाँ पर एक कलिमा कंप्लीट हुआ, नज मुस, यहाँ पर दूसरा कलिमा कंप्लीट हुआ, साक़िबू, यहाँ पे तीसरा कलिमा कंप्लीट हुआ। सबको गठा मिलाकर पढ़ेंगे, मत्तारिक़ुन, नज मुस्साक़िबू,
یہاں پر میں نے تو کو پر ادا کیا، تو کے ساتھ الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا، قاف کو پر ادا کیا، نون تشدید کی وجہ سے، شد کی وجہ سے نون کے اوپر غنہ کیا، جیم ساکن کی وجہ سے حروف قلقلہ ہے، جیم کے اوپر قلقلہ کیا، یہاں پر آگے سا کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، قاف کو پر ادا کیا، اور یہاں پر کلمہ کے بیچ میں لام الف لا آ گیا بغیر وقف تام کے، بغیر کسی چیز کے، تو یہاں پر آپ نے با کو ساکن نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک میں اسی طرح کسی بھی کلمہ کے آیت کے بیچ میں اگر یہ لام الف لا آ جائے، میم زیر نون میں، یہ ایک کلمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ شین زبر وا شر، وا زیر لام رل، شر رل، واو زبر سین وس، واو زبر الف وا، وس وا، سین زیر لام سل، وس وا سل، خا زبر نون خن، نون زبر الف نا، خن نا، سین ساکن، خن ناس۔ یہاں پر سین زیر سی بھی پڑھ سکتے ہیں، حروف رموز لام الف لا کی وجہ سے اور وقف تام کی وجہ سے آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کیونکہ بعض علماء کے نزدیک رکنا چاہیے، بعض کے نزدیک نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہاں پہ ہم وقف تام کو زیادہ اہمیت دیں گے، سین کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورۃ الناس کی آخری سورۃ الناس کی آیت ہے، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر مین نون ساکنہ پر اخفا کیا، را کو میں نے پر ادا نہیں کیا، را کنڈیشنل ہے، را کے ساتھ زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، خا کو پر ادا کیا، نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کیا، نون کے ساتھ الف مدہ کو ادا کیا، اور سین کو وقف تام کی وجہ سے ساکن کر دیا۔ یہ تھا جی ہمارا سبق نمبر 14۔ اس کی میں نے آپ کو جوڑ کے ساتھ تفصیلاً میں نے آپ کو ہر چیز کا بتا کر میں نے اس کی جوڑ کے ساتھ آپ کو پریکٹس کروائی ہے، تو آپ اس کی اس طرح پریکٹس کریں جوڑ کے ساتھ، اور جوڑ کرنے کے بعد روانی کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔